بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الاجابی کا سبق نمبر 142 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو وبعد اذا الشرطیۃ سے لے کر فی الافعال الاختیاریۃ للعباد تک پڑھیں گے۔ وبعد اذا الشرطیۃ الدالۃ علی المجازات فی الزمان، اور اس میں مذکور واقع ہو اذا شرطیہ کے بعد جو دلالت کرے مجازات فی الزمان پر۔ مجازات کہتے ہیں شرط جزا پر، جیسا کہ اذا عبد اللہ تلقاہ فاکرمہ، وبعد حیث الدلالۃ علی المجازات فی المکان، اور اس میں مذکور حیث کے بعد واقع ہو جو دلالت کرے مجازات فی المکان پر، جیسے حیث زیدا تجدہ فاکرمہ۔ وفی ما قبل الامر والنہی، اور وہ مقام کی جہاں پر اس میں مذکور واقع ہو امر اور نہی سے پہلے، یعنی موضع وقوع الاسم المذکور، کہ اسم مذکور کے وقوع کی جگہ قبل الامر والنہی، امر اور نہی سے پہلے ہو، مثل زیدن اضربہ وزیدن لا تضربہ۔ وَإِنَّمَا اُخْتِیرَ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ، سوائے اس کے نہیں کہ مختار ہے ان جگہوں میں، ای بعد حرف الاستفہام، یعنی حرف استفہام کے بعد اس میں مذکور ہو، والنفی، نفی کے بعد، وَإِذَا الشَّرْطِیَّةِ، اذا شرطیہ کے بعد، وحیث اور حیث کے بعد، وما قبل الامر والنہی، اور امر اور نہی سے پہلے اس میں مذکور ہو، النصب فی الاسم المذکور، یہ نائب فاعل ہے اختیرہ کا، تو نصب مختار ہے اس میں مذکور میں۔ کیوں؟ اذ ہی ای ہذہ المواضع، کہ یہ جو جگہ ہیں مواقع الفعل، ای مواضع وقوع الفعل، کہ یہ فعل کے وقوع کی جگہ ہیں، فیہا اکثر، جس میں فعل جو ہیں کثرت سے پائے جاتا ہے۔ فاذا نصب الاسم المذکور، پس اگر نصب دیا جائے اس میں مذکور کو، وقع فیہا الفعل تقدیرا، تو واقع ہوگا اس میں فعل تقدیری طور پر، وَإِلَّا فَلَا، وگرنہ نہیں، یعنی اگر اس میں مذکور کو نصب نہ دیا جائے بلکہ رفع دیا جائے تو اس وقت فعل کو تقدیراً واقع نہیں کیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ يُخْتَارُ النَّصْبُ فِي الْإِسْمِ الْمَذْكُورِ، اسی طرح نصب مختار ہے اس میں مذکور میں، عند خوف اللبس المفسر، مفسر کے التباس کے خوف کے وقت، بصفت، صفت کے ساتھ، ای التباس ما ہوا مفسر فی حال النصب، یعنی اس چیز کے التباس کے خوف کے وقت جو مفسر ہیں حالت نصب میں، لیکن لا من حیث ہوا مفسر فی هذه الحالت، لیکن یہ التباس اس حیثیت سے نہیں ہے کہ یہ اس حالت میں مفسر ہیں، بل من حیث ہوا خبر فی حال الرفع، بلکہ یہ التباس اس حیثیت سے ہیں کہ یہ حالت رفع میں خبر ہیں، بصفت، اور یہ التباس صفت کے ساتھ آتا ہے، فلا یعلم، پس معلوم نہیں ہوگا، انہ خبر عن الاسم المذکور فی حال الرفع، کہ یہ رفع کی حالت میں اسم مذکور سے خبر ہیں، مع موافقتہ للمعنی المقصود، فعل کی موافقت کے ہوتے ہوئے معنی مقصود کے، او صفت لہ، یا معلوم نہیں ہوگا کہ یہ صفت ہیں اس کے لیے، مع مخالفتہ، فعل کی مخالفت کے ہوتے ہوئے، للمعنی المقصود، معنی مقصود کے ساتھ۔ فالالتباس انما ہوا بین خبریت ذات، اس ذات کے خبر کے درمیان ہے، ما ہوا مفسر علی تقدیر النصب، جو نصب کی تقدیر پر مفسر ہیں، ووصفیتی، اور اس کے وصفیت کے درمیان ہیں، لا بینہ بوصف التفسیر وبین الصفت، نہ کہ التباس ہیں وصف تفسیر اور صفت کے درمیان، یعنی وصف تفسیر اور صفت کے درمیان التباس نہیں ہے۔ فإن الترکیب لا يحتملهما معا، پس ترکیب جو ہیں دونوں کا اکٹھے طور پر احتمال نہیں رکھتا، مثل قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی مثل، ان کل شیء خلقناہ بقدر، بنسب کل علی الاضمار بشریطۃ التفسیر، کل کے نسب کے ساتھ
اضمار علی شریط تفسیر کی بنا پر ولو رفع بالابتداء اگر رفع دیا جائے ابتداء کی وجہ سے وجعل خلقناہ خبرا لہ اور خلقناہ اس کے لیے خبر بنا دیا جائے کانا موافقا للنسب تو یہ موافق ہوگا نسب کے فی اداء المقصود معنی مقصودی کے ادا کرنے میں لیکن خیفہ لبسہ بالصفت لیکن التباس کا خوف ہوگا صفت کے ساتھ لاحتمال کون قولہ بقدر خبرا لہ بقدر کے قول کے خبر بننے کے احتمال کی وجہ سے لہو اس کے لیے وہو خلاف المقصود ہے اور یہ معنی مقصودی کے خلاف ہیں فإن الحکم علی کل شیء کیونکہ حکم لگانا ہے ہر چیز پر بأنہ مخلوق لنا بقدر بیں طور پر کہ یہ ہماری مخلوق ہیں تقدیر کے ساتھ للحکم علی کل شیء مخلوق لنا انہ بقدر حکم نہیں لگانا ہر ایسی چیز پر جو مخلوق ہیں ہمارے لیے تقدیر کے ساتھ فإنہ یوہم کون بعض الاشیاء الموجودۃ غیر مخلوقۃ للہ تعالی کیونکہ یہ وہم پیدا کرتا ہے کہ بعض اشیاء موجودہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہیں کما ہوا مذہب المعتزلۃ فی الافعال الاختیاریۃ للعباد جیسا کہ معتزلہ کا مذہب ہے بندوں کے افعال اختیاریہ میں وبعد اذا الشرطیۃ الدالۃ علی المجازات فی الزمان نسب کے مختار ہونے کے 3 مواضع بیان کرنے کے بعد یہاں سے چوتھا اور 5واں مقام اکٹھا بیان کر رہے ہیں کہ اس میں مذکور اذا شرطیہ کے بعد واقع ہو جو زمان میں مجازات یعنی شرط و جزا پر دلالت کرے یعنی جو مجازات فی الزمان پر دلالت کرے مجازات کا مطلب ہے شرط و جزا پر کہ اذا شرطیہ شرط جزا پر داخل ہو اور وہ شرط جزا جو ہیں وہ زمانے میں ہو وبعد اذا الشرطیۃ الدالۃ علی المجازات فی الزمان کہ اذا شرطیہ کے بعد اس میں مذکور موجود ہو اس وقت بھی نسب پڑھنا مختار ہیں اور وہ اذا شرطیہ دلالت کرے علی المجازات فی الزمان مجازات فی الزمان پر جیسے اذا عبد اللہ تلقاہ فاکرمہ تو یہاں پر عبد اللہ پر نسب پڑھنا مختار ہیں کیونکہ اذا شرطیہ داخل ہے تلقاہ فاکرمہ تلقاہ شرط ہیں اور فاکرمہ جزا ہیں اس پر داخل ہیں تو لہذا یہاں پر عبداللہ پر نسب پڑھنا مختار ہیں اور یہ جو مجازات ہیں شرط جزا ہیں یہ شرط جزا زمانے میں ہیں وبعد حیث الدلالت علی المجازات فی المکان حیث کے بعد اس میں مذکور ہو جو مکان میں مجازات یعنی شرط جزا پر دلالت کرنے والا ہو جیسے حیث زیدن تجدہ فاکرمہ یہاں پر زیدن میں نسب پڑھنا مختار ہیں کیونکہ حیث کے بعد واقع ہیں اور حیث جو ہے شرط جزا پر داخل ہیں اور یہ شرط جزا جو ہیں یہ مکان میں ہیں مجازات فی المکان ہیں وبعد حیث الدلالت علی المجازات فی المکان اس میں مذکور واقع ہو حیث کے بعد وہ حیث جو دلالت کرے مجازات فی المکان پر حیث زیدن تجدہ فاکرمہ وفی ما قبل الامر والنہی یہاں سے نسب کے مختار ہونے کا 6واں مقام بیان کر رہے ہیں کہ اس میں مذکور امر اور نہی سے ماقبل ہو یعنی امر اور نہی سے پہلے واقع ہو جیسے زیدن اضرب ہو وزیدن لا تضرب ہو تو یہاں پر بھی نسب پڑھنا مختار ہیں وفی ما قبل علامہ جامی نے ما قبل کا لفظ نکالا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ علامہ جامی نے اس کو اس لیے نکالا ہے کیونکہ مصنف کی ظاہر عبارت سے جو معلوم ہو رہا ہے وہ اس طرح معلوم ہو رہا ہے کہ نسب جو ہے وہ امر اور نہیں میں پڑھیں گے یعنی 6واں مقام جو ہے وہ نفس امر اور نفس نہیں ہے کہ اس میں نسب پڑھنا مختار ہیں تو علامہ جامی نے ما قبل کا لفظ نکال دیا اور اس شعبے کو ختم کر دیا کہ امر اور نہیں سے مراد ہے امر اور نہیں کا ما قبل کہ اس میں مذکور واقع ہو امر اور نہیں سے پہلے تو اس وقت اس میں مذکور میں نسب پڑھنا مختار ہے
وفی ما قبل الامر والنہی، اس میں مذکور واقع ہو امر اور نہی سے پہلے، یعنی موضع وقوع الاسم المذکور قبل الامر۔ تو اس عبارت کے ذریعے سے علامہ جامی رحمہ اللہ نے خود وضاحت کر دی کہ اس میں مذکور کا مقام، یعنی اس میں مذکور واقع ہو وہ مقام قبل الامر والنہی، امر اور نہی سے پہلے، تو اس وقت بھی نصب پڑھنا مختار ہے۔ جیسا کہ زیدن اضرب ہو و زیدن لا تضرب ہو، زیدن اضرب ہو یہ وہ مثال ہے کہ اس میں مذکور امر سے پہلے واقع ہو، و زیدن لا تضرب ہو یہ وہ مثال ہے کہ اس میں مذکور نہی سے پہلے واقع ہو۔ تو لہذا ان دونوں صورتوں میں نصب پڑھنا مختار ہے۔ وَإِنَّمَا اُخْتِيرَ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ، یہاں سے آخری 5 صورتوں میں نصب مختار ہونے کی دلیل بیان کر رہے ہیں۔ للتناسب سے صرف پہلی صورت کی دلیل بیان کی تھی، باقی کسی کی دلیل ذکر نہیں کی تھی، کیونکہ مذکورہ 5 صورتوں کی مشترکہ دلیل ہیں، اس لیے سب سے آخر میں بیان کی ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ سارے مواضع، یعنی یہ سارے مقامات، یعنی حرف نفی، حرف استفہام اور امر نہیں وغیرہ، یہ سب مواضع فعل ہیں، یعنی وقوع فعل کے مواضع ہیں۔ تو یہاں فعل مقدر ہوگا، فعل مقدر ہونے کی وجہ سے یہاں پر نصب ہی مختار ہوگا۔ وَإِنَّمَا اُخْتِيرَ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ، کہ مختار ہیں ان جگہوں میں، ای بعد حرف الاستفہام، حرف استفہام کے بعد، والنفی، نفی کے بعد، وَإِذَا الشَّرْطِيَّةِ، إِذَا شرطیہ کے بعد، وَحَيْثُ، اور حیث کے بعد، وَمَا قَبْلَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ، امر اور نہی سے پہلے، النصب فی الاسم المذکور، نصب مختار ہے اس میں مذکور میں، اذ ہی ای هذه المواضع مواقع الفعل۔ اس عبارت کے ذریعے سے شارح مزید تشریح کر رہے ہیں کہ مذکورہ مواقع میں نصب کے مختار ہونے کی وجہ اکثر فعل کا لایا جانا ہے، اور فعل چونکہ لفظوں میں نہیں ہے اس لیے مقدر مانا جائے گا، اور جب فعل مقدر ہو تو نصب اولا ہوتا ہے، لہذا وہی مختار ہیں۔ اذ ہی، اس لیے کہ ای هذه المواضع، کہ یہ جو جگہ ہیں مواقع الفعل، یہ فعل کی جگہ ہیں، ای مواضع وقوع الفعل، یعنی فعل کے وقوع کی جگہ ہیں، فیہا اکثر، جس میں فعل جو ہیں کثرت سے لایا جاتا ہے۔ فَإِذَا نُصِبَ الْاسْمُ الْمَذْكُورُ وَقَعَ فِيهَا الْفِعْلُ تَقْدِيرًا وَإِلَّا فَلَا۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے، اس عبارت سے شارح کی غرض یہ بتلانا ہے کہ اس میں مذکور پر نصب پڑھنا یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ یہاں فعل مقدر ہیں، اگر رفع پڑھا جائیں تو یہ فعل کی تقدیر کی علامت نہیں ہوگی، کیونکہ رفع کی صورت میں تو مبتدا ہونے کا بھی احتمال ہے، اس میں فعل کی تقدیر کی ضرورت نہیں ہوتی، لہذا اگر نصب پڑھا جائے گا تو فعل مقدر ہوگا، اور اگر رفع پڑھا جائے گا تو فعل مقدر نہیں ہوگا۔ فَإِذَا نُصِبَ الْاسْمُ الْمَذْكُورُ، پس اگر منصوب پڑھا جائے اسم مذکور کو، وَقَعَ فِيهَا الْفِعْلُ تَقْدِيرًا، تو واقع ہوگا اس میں فعل جو ہے تقدیری طور پر، وَإِلَّا فَلَا، وگرنہ نہیں، یعنی اگر اسم مذکور کو منصوب نہ پڑھا جائے بلکہ مرفوع پڑھا جائے تو اس وقت فعل کو مقدر نہیں کیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ يُخْتَارُ النَّصْبُ فِي الْاسْمِ الْمَذْكُورِ، یہاں سے ایک اور مقام بیان کیا جا رہا ہے کہ اس میں مذکور پر نصب پڑھنا اس وقت مختار ہیں کہ جب رفع پڑھنے کی صورت میں مفسر کا صفت کے ساتھ التباس آتا ہو۔ یہاں پر مفسر سے مراد مجازن ذات مفسر ہیں، یعنی وہ حالت نصب تو مفسر تھا، اگرچہ حالت رفع میں مفسر نہیں رہا، بلکہ حالت رفع میں اس پر مفسر کا اطلاق باوجود اس کے کہ اس حالت میں مفسر نہیں ہے بلکہ خبر ہے، مجازن ہے، حقیقتاً نہیں ہے۔ تو مفسر سے مراد اصل میں ہے خبر، لیکن خبر پر مفسر کا یہاں پر اطلاق جو ہے وہ مجازن ہے، کہ مفسر کا صفت کے ساتھ التباس آتا ہو، یعنی یہ معلوم نہ ہو، یہ پتہ نہ چلے کہ مفسر حالت رفع میں اسم مذکور کی اپنے معنی مقصودی کی موافقت کے ساتھ خبر واقع ہو رہا ہے، یا مفسر اسم مذکور کی صفت واقع ہو رہا ہے اور معنی مقصود کی مخالفت ہو رہی ہے۔ یعنی اگر مفسر پر رفع
مذکورہ اسم جو کہ مبتدا ہیں اس کی خبر ہونے کی حیثیت سے ہیں تو معنی مقصودی موافق رہتے ہیں، اور اگر مفسر اسم مذکور سے صفت واقع ہونے کی بنا پر مرفوع ہیں اور موصوف صفت مل کر مبتدا اور اس کے بعد جو چیز ہیں وہ اس کی خبر ہو تو اس صورت میں مقصودی معنی کی مخالفت لازم آ جاتی ہیں۔ پس دوسری صورت میں جو رفع کی صورت ہیں اس میں مفسر کا یعنی خبر کا التباس صفت کے ساتھ لازم آتا ہے اور معنی مقصودی کی مخالفت لازم آتی ہے، لہٰذا اس احتمال سے بچنے کے لیے نصب کو مختار قرار دے دیں گے۔ وَكَذَلِكَ يُخْتَارُ النَّصْبُ فِي الْاسْمِ الْمَذْكُورِ، اسی طرح نصب مختار ہے اسم مذکور میں عند خوف لبس المفسر، مفسر کے التباس کے خوف۔ مفسر سے کیا مراد ہے؟ خبر مراد ہے اصل میں، ای التباس ما ہوا مفسر فی حال النصب، یعنی التباس اس چیز کا جو حالت نصب مفسر ہے، لیکن لا من حیث ہوا مفسر فی هذه الحالت، لیکن اس حالت میں مفسر ہونے کی حیثیت سے التباس نہیں ہے، بل من حیث ہوا خبر فی حال الرفع، بلکہ جو التباس ہیں وہ اس حیثیت سے ہیں کہ یہ حالت رفع میں خبر بن رہا ہے بالصفت، اور خبر کا التباس آ رہا ہے صفت کے ساتھ۔ فلا یعلم، پس معلوم نہیں ہوگا، انہ خبر عن الاسم المذکور فی حال الرفع، کہ یہ رفع کی حالت میں اسم مذکور سے خبر بن رہا ہے، مع موافقتہ للمعنی المقصود، اس اسم مذکور کے موافقت کے ہوتے ہوئے معنی مقصود کے ساتھ، او صفت لہ، یا یہ صفت واقع ہو رہا ہے اسم مذکور سے مع مخالفتہ للمعنی المقصود، اسم مذکور کے مخالفت کے ہوتے ہوئے معنی مقصود کے ساتھ۔ فالالتباس انما ہوا بین خبریت ذات ما ہوا مفسر علی تقدیر النصب ووصفیتہ، یہاں سے شارح یہ بیان کر رہے ہیں کہ التباس مفسر کا نہیں ہے، جس طرح ابھی ہم نے بتا دیا، کیونکہ مفسر کی صورت میں تو یہ منصوب ہوگا، البتہ التباس خبر کی صورت میں ہوگا کیونکہ خبر بھی مرفوع ہیں اور صفت بھی مرفوع ہیں، تو التباس خبر کی صورت میں ہے، مفسر کی صورت میں نہیں ہے، کیونکہ ایک چیز میں بیک وقت دو احتمال نہیں نکل سکتے۔ اگر اسم مذکور مرفوع ہو تو تفسیر کا احتمال باطل ہے، اور اگر منصوب ہو تو صفت کا احتمال باطل ہے، اس لیے التباس خبر اور صفت کے درمیان ہے، مفسر اور وصفیت کے درمیان نہیں ہے۔ فالالتباس انما ہوا بین خبریت ذات، پس التباس جو ہیں اس ذات کے خبر بننے میں اور اس ذات کے وصف بننے میں ہیں، ما ہوا مفسر علی تقدیر النصب، جو نصب کی تقدیر پر مفسر ہیں، لا بینہ بے وصف تفسیر و بین الصفت، وصف تفسیر اور صفت کے درمیان التباس نہیں ہے۔ فإن الترکیب لا یحتملہما معا، کیونکہ ترکیب جو ہے وہ بیک وقت دو چیزوں کا احتمال نہیں رکھتا، مثل قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی مثل، انا کل شیء خلقناہ بقدر۔ اس آیت مبارکہ میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں، ایک یہ کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یہ معنی بالکل واضح ہیں اور درست ہیں، اور یہ تب ہیں کہ جب کلہ کو منصوب پڑھا جائے، لیکن اگر کلہ کو مرفوع پڑھیں تو پھر اس میں دو احتمال ہوں گے، نمبر ایک خبر کا احتمال، نمبر دو صفت کا احتمال۔ خبر والا احتمال صحیح ہے کہ کل شیء کو مبتدا بنا دیا جائے اور خلقناہ بقدر اس کو خبر بنا دیا جائے، تو اس کا معنی بھی یہی ہے کہ ہر چیز کو پیدا ہم نے کیا ہے اور اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے، یہ اس کا معنی بھی بالکل ٹھیک ہے۔ تو خبر والا معنی یعنی کل شیء کو مبتدا بنا دیا جائے اور خلقناہ بقدر کو خبر بنا دیا جائے، اس کا جو معنی ہے بالکل نصب کا جو احتمال ہے، یعنی جب کل شیء کو جب منصوب پڑھیں گے تو اس کا معنی اور اس کا معنی بالکل ایک جیسا ہے۔ لیکن اس صورت میں خبر کی جو صورت ہے صفت والے احتمال کے ساتھ التباس کا اندیشہ ہے، کیونکہ صفت والا احتمال بھی ہے کہ خلق نہ ہو خبر نہ ہو، بلکہ جملہ بن کے کل شیء کی صفت واقع ہو اور بے قدر اس کی خبر ہو۔ اب معنی بنے گا کہ بے شک ہر وہ چیز جسے ہم نے پیدا کیا ہے وہ اندازے کے ساتھ ہیں، تو اس صورت میں مقصد حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ مطلب یہ بنے گا کہ جس چیز کو ہم نے پیدا کیا ہے وہ تو اندازے کے ساتھ ہیں،
اس سے یہ ثابت ہوگا کہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کا خالق اللہ نہیں ہے، حالانکہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ کوئی شے بھی ایسی نہیں ہے جس کا خالق اللہ تعالیٰ نہ ہو۔ اگر یہ معنی ہوگا تو یہ معنی غلط ہوگا، کیونکہ اس سے معتزلہ کا مذہب ثابت ہوگا کہ وہ بہت سی چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا خالق اللہ تعالیٰ نہیں ہے بلکہ بندہ ہے۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ بِالنَّسَبِ كُلَّ عَلَى الْإِزْمَارِ عَلَى بِشَرِيطَةِ التَّفْسِيرِ، کہ کلّ کو منصوب پڑھا جائے ازمار علی شریطۃ التفسیر کی بنا پر۔ وَلَوْ رُفِعَ بِالْابْتِدَاءِ، اور اگر رفع دیا جائیں ابتدا کی وجہ سے، یعنی کل شیء کو مبتدا بنا دیا جائیں، وَجُعِلَ خَلَقْنَاهُ خَبَرًا لَهُ، اور خلقناہ بقدر اس کی خبر بنا دیے جائیں، كَانَ مُوَافِقًا لِلنَّسَبِ فِي أَدَاءِ الْمَقْصُودِ، تو یہ نسب کے موافق ہو جائے گا معنی مقصودی ادا کرنے میں، کیونکہ نسب والی صورت کا معنی اور خبر کی صورت والا معنی بالکل ایک جیسا ہے۔ لیکن خیفہ لبسہ بالصفت، لیکن التباس کا خوف ہوگا صفت کے ساتھ، لاحتمال کون قولہ بقدر خبرا لہ، کہ بقدر کا جو قول ہے یہ خبر بن سکتا ہے، اس احتمال کی وجہ سے یہ صفت بھی واقع ہو سکتا ہے۔ وہو خلاف المقصود ہے، لیکن یہاں پر جو معنی ہے وہ معنی مقصودی کے خلاف ہے۔ فإن الحکم علی کل شیء بأنہ مخلوق لنا بقدر، کیونکہ حکم تو یہ لگانا ہے کہ ہر چیز ہماری مخلوق ہے تقدیر کے ساتھ اور وہ اندازے کے ساتھ قائم ہے۔ للحکم علی کل شیء مخلوق لنا انہ بقدر، نہ کہ یہ حکم لگانا ہے کہ ہر ایسی چیز جو ہماری مخلوق ہے وہ اندازے کے ساتھ ہے، یہ حکم نہیں لگانا۔ فإنہ یوہم کون بعض الاشیاء الموجودة غیر مخلوقۃ للہ تعالی، کیونکہ یہ بات تو وہم پیدا کرتا ہے کہ بعض اشیاء موجودہ یہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق نہیں ہے، کما ہوا مذہب المعتزلۃ فی الافعال الاختیاریۃ للعباد، جیسا کہ معتزلہ کا جو مذہب ہے افعال اختیاریہ میں کہ یہ بندوں، اس کا جو خالق ہے وہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا خالق نہیں ہے۔ اِنَّا کل شیء خلقناہ بقدر، اس میں جو کل شیء ہے اور اس کو جب مرفوع پڑھیں گے، کل شیء پڑھیں گے اور اس کو صفت بنائیں گے تو اس کی ترکیب ایسے ہوگی، کل مضاف ہو جائے گا، شیء موصوف، خلقناہ صفت، یعنی فعل فاعل مفعول مل کر یہ صفت بن جائے گا شیء کے لیے، موصوف صفت مل کر کل کے لیے مضاف الیہ بن جائے گا، مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا بن جائے گا اور بقدرن یہ اس کی خبر بن جائے گی۔ یہ اس کی ترکیب ہے۔ اور دوسری ترکیب ہو کہ جب اس کو مبتدا بنائیں گے، کل شیء مضاف الیہ مل کر مبتدا، خلقناہ بقدرن یہ اس کی پوری خبر بن جائے گی، خلقنا فعل فاعل مفعول بقدرن متعلق، یہ مل کر یہ خبر بن جائے گی۔ آج ہم نے پڑھا ہے وبعد اذا الشرطیت سے لے کر فی الافعال الاختیاریت للعباد تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔